وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو بلوچستان کا واقعہ تھا اس میں اب نیا موڑ آ گیا. کہا جا رہا ہے کہ جو خاتون تھی وہ 5 بچوں کی ماں تھی, وہ جو مرد تھا وہ بھی 4-5 بچوں کا باپ تھا اور ان میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. تو یہ اسٹیٹمنٹ دینا اور جہاں پہ اس واقعے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, یہ کیس کمزور ہوگا, یہ نیا رخ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس پورے واقعے پہ کیا کہیں گے؟ کوئی نیا رخ نہیں جی, یہ کنڈیم کرنا چاہیے اور جن جو انوالوڈ تھے لوگ جو کھڑے دیکھ بھی رہے تھے اس ویڈیو میں, ان سب کو سزائے موت ہونی چاہیے. یہ ہم جو اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں یا کوئی اس کا ہم صرف اسپیچ کر دیتے ہیں, اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا اور پھر بھول جاتے ہیں, یہ بات غلط ہے. اس کی وجہ سے دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں اس قسم کے انسیڈنٹ. یہ اب وقت گزر گیا ہے کہ ہم اس پہ اسپیچز کریں, اب ایکشن کا ٹائم ہے. اب یہ جو انصاف کا جو پروسیس ہے وہ فوراً رد عمل اس پہ ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. اور یہ ہفتوں میں نہیں, یہ دنوں کی بات میں کروں گا, یہ دنوں میں ہونی چاہیے. اور تاکہ اور ایسی سزا ہو جو کہ لوگ پھر اس پہ سیکھیں اور دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں. یہ کوئی بھی معاشرہ اس قسم کی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیا یہ جرگہ سسٹم ہونے کا نتیجہ تھا جو یہ واقعہ ہوا؟ یہ جی میرا خیال ہے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے جو کلچر ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے, ہماری سوسائٹی جو ہے, ہمارے آئین کے تحت, ہمارے قانون کے تحت اس کی کوئی اجازت نہیں. اس کو آپ اس کو نام نہیں دے سکتے جرگہ یا یہ چیز. جرگے ہوتے ہیں جب آپس میں کوئی ڈسپیوٹس ہو جائیں, کوئی مسئلے ہو جائیں اور اس مسائل کے لیے آپ اس کو سیٹل کریں. جرگہ سسٹم برا نہیں ہے, ایک گاؤں میں بھی ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی چیزیں سیٹل کرتے ہیں. آپ کا پراپرٹی کا کوئی زمین کا کوئی جھگڑا ہو گیا, آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ ہوا, اس کو جرگہ جلدی سے سیٹل کر سکتا ہے. لیکن اس کو آپ جرگہ دے کے یا جرگہ کہہ کے اس کا اسٹیٹس نہ بڑھائیں گے تو سراسر قتل ہے. آخری اور بتا دیں, اس میں کنفیوژن ہے. اب جیسے کل سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے ان کا قتل کیا گیا. اب یہ جو نئی آ رہی ہے کہ وہ ان کا ازدواجی رشتہ نہیں تھا, آپ قانونی طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ چیز وہ قانون نے فیصلہ کرنا ہے, وہ چیز قانون نے فیصلہ کرنا ہے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ عدالت کا کام ہے. کوئی بھی قانون جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور خود ہی فیصلہ کر دینا, اس لیے میں پیچھے اس کی سٹوری کے پیچھے نہیں جاؤں گا. میں کہوں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. بڑا ہی ہولناک واقعہ ہے, بڑا دہشتناک واقعہ ہے, خوفناک واقعہ ہے اور یہ لرزا دینے والا واقعہ ہے. یہ واقعہ کوئی یہ نہیں ہے کہ 2 جانیں چلی گئی ہیں. جانیں آتی جاتی رہتی ہیں, حادثات بھی ہو جاتے ہیں. آج کل لوگ سیلاب کی نظر بھی ہو رہے ہیں, دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں. لیکن ایک سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ فیصلہ کر کے 2 انسانوں کو قتل کرنا, ایسے 2 انسان جن کے بچے بھی ہیں, 5-5 6-6 بچے ہیں ان دونوں کے, اور کھڑے کر کے آپ ان کو گولیاں مارتے ہیں, یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پاکستان کا کون سا چہرہ ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ملک ہے. کون سا ہمارا مذہب اس طرح کی بات کی تلقین کرتا ہے؟ ہمارا دین تلقین کرتا ہے, ہماری تہذیب تلقین کرتی ہے, ہماری اخلاقیات تلقین, اور سب سے بڑی بات کہ انسانیت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے اندر کس طرح کی ریاستیں بنی ہوئی ہیں. وہاں کا جو وڈیرا ازم ہے یا سردار ازم ہے, اس نے کس طرح لوگوں کی جانوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. وہ خود ہی منصف بنے بیٹھے ہیں, خود ہی گولیاں چلاتے ہیں, خود ہی قبروں میں دفن کر دیتے ہیں. اسٹیٹ اپنی جگہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے افیکٹو شخصیت ہیں. آج میں ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا, چیف جسٹس نے بھی نوٹس لے لیا ہے اس واقعے کا. تو میرا خیال ہے کہ منطقی انجام تک یہ بہت جلد پہنچیں گے. لیکن پورے معاشرے کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اس میں کوئی صوبے کی یا سیاست کی یا کسی طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ ظلم ہے اور یہ ایسا جرم ہے, انسانیت کے خلاف جرم. اس کے خلاف سوسائٹی کو جمع ہونا پڑے گا اور جو اس کے اسباب ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. ہمارا آئین ان تمام کو مدعی کو علیحدہ, عدالت علیحدہ, عمل درآمد کرنے والا علیحدہ, تاکہ مکمل انصاف ہو سکے. تو یہ انصاف سے بالا تر ادارے بن چکے ہیں. یہ قبائلی نظام میں موجود ہے, یہ عقیدے کی بنیاد پر بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے, جو لوگوں کے قتل کے فتوے دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے تمام جو ادارے بن چکے ہیں جن کا ریاست کے آئین اور قانون میں کہیں دخل نہیں ہے, کہیں درج نہیں ہے, یہ غیر آئینی بھی ہیں, غیر قانونی بھی ہیں, غیر اخلاقی بھی ہیں, غیر اسلامی بھی ہیں, غیر جمہوری بھی ہیں.
ان سب کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ صرف جرگہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ریاست، اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، سوسائٹی بھی ذمہ دار ہے، میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور ریاست کے اہلکار بھی ذمہ دار ہیں. ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب کو اس کی سزا ملنی چاہیے. سر باجی نظر میں یہ بتائیے گا کہ پیدر شاہی نظام جو ہے وہ پیٹریارکی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس واقعے کے تناظر میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. پیٹریارکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پیدر شاہی نظام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ وقت کے ہونے کی ضرورت ہے. سر پیدر شاہی شادی کرنے کے لیے بچی کی جب تک ماں باپ بھی جو ہے مرضی نہیں پوچھتے اس وقت تک نہیں کر سکتے. یہ جہالت ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے اندوناک واقعات جو ہے ہمارے پاس رونما ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو کیس ہوا ہے اس کیس کو ایک مثال بنانی چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، جو لوگ وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، ہمارے پاس جو ہے ضابطۂ فوجداری میں ایک سیکشن ہے 45، وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہینیس کرائم ہوگا، جس کے علم میں ہوگا، جیسے قتل سے بڑا تو ہینیس کرائم نہیں ہے، تو اس آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار کو اطلاع دے کہ فلاں جگہ پہ یہ جرم ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جن کی موجودگی میں یہ مرڈر ہوا ہے، اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جو ہے حکومت کو اطلاع نہیں دی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ میں کہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے، کیوں بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ سرکار جو ہے اس کے اندر مدعی بنی ہے؟ کیونکہ جنہوں نے اپنی بچی یا بچے کو مارا ہے وہ تو گواہیاں نہیں دیں گے، لیکن قانون شہادت کے آرٹیکل 164 کے تحت خالی یہ آڈیو ویڈیو جو ہے اٹ سیلف سفیشینٹ ہے سزا کے لیے. اس کے علاوہ رہ گیا یہ کہ اگر وہاں اس صوبے کے اندر جو ہے انصاف نہیں ہو سکتا، پریشر ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس مقدمے کو کسی دوسرے صوبے میں لے جا کے ٹرائل کرے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی جرات نہ کر سکے.